والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ نشست میں اسلامی معاشرت کیا ہے، اس کا خاکہ سورہ حجرات کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اسلامی معاشرت جن اصولوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک اہم اصول ہے زبان اور دل دونوں کا معاشرے کے حق میں ہونا، یعنی معاشرے کی خیر خواہی میں ہونا، کیونکہ اسلام کی بنیادی خوبی خیر خواہی چاہنا ہے۔ الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی چاہنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی بندہ کیا چاہے گا، لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا، نافرمانی سے بچنا۔ نبی کے حوالے سے خیر خواہی کے جذبات کیا ہیں؟ ایمان لانا، سنت پہ عمل کرنا، حکم کی تعمیل کرنا۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، اور جتنے بڑے بزرگ اسلاف اکابرین گزر گئے، ان کے بارے میں خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کدورت، کوئی بغض نہ رکھنا، اور دعا مانگنا کہ یا اللہ ہمارے ان پہلے ایمان والے جو چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دینا۔ یہ ان کے بارے میں خیر خواہی ہے۔ پھر اسی طرح تمام انسانوں کے بارے میں، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، دل میں خیر خواہی کے اچھے جذبات کا ہونا، یہ اسلامی معاشرت کا پہلا اصول ہے۔ جب دل میں خیر خواہی ہوگی، جب دل بغض سے پاک ہوگا، کینے سے، کدورت سے، گلے شکووں سے جب دل پاک ہوگا، تو پھر یقیناً زبان سے بھی اچھے بول نکلیں گے۔ تو دوسری اسلامی معاشرت کی بنیاد یا اہم اصول وہ زبان کا خیر خواہانہ ہونا۔ اسی لیے آپ کے سامنے جو حدیث شروع میں پڑھی، رسول کائنات سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک بلکہ آدھے جملے میں پوری اسلامی معاشرت کا اصول اور خلاصہ ہمیں سمجھا دیا۔ یہ نبوت کا کلام معجزہ ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی فرما گئے کہ مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا کیے۔ اللہ کے نبی کا کلام بھی معجزہ ہے کہ ایک اصول دے دیا۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ ہو جائیں، یعنی وہ کسی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے قطعاً کوئی تکلیف نہ دے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہے، سب اس کے ہاتھ اور زبان اور ہر شر سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ اسلام، مسلمان کی فطرت، مسلمان کی شان، مسلمان کی تعریف۔ لیکن اگر وہ موقع ڈھونڈے اوروں کو تکلیف دینے کا، بد زبانی کرنے والا ہو، بد کلامی کرنے والا ہو، اور دل میں بھی بغض رکھا ہوا ہو، کینے سے دل بھرا ہوا ہو، اور جب موقع ملے اپنی زبان کے نشتر چلائے، زبان کے تیر چلائے اور لوگوں کو، انسانوں کو تکلیف دیتا ہو، تو یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ منافق ہے۔ قرآن نے بھی کہا اس کو، اور اللہ کے نبی کے فرمان نے بھی کہا
ایک غزوہ سے واپسی کا موقع ہے، یہ زبان کیا چیز ہے؟ تو مسلمانوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، مہاجرین صحابہ بھی ہیں اور انصار صحابہ بھی ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی، منافقت کا سردار، منافقین کا سردار، یہ ہر وقت کوشش میں ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات کر دوں کہ بس لوگ مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ موقع کی تلاش میں تھا، بڑا زیرک قسم کا آدمی، بڑا سمجھدار، چالاک، شاطر دماغ کا مالک، دماغ بھی بڑا تیز اور زبان بھی بہت تیز۔ قرآن نے کہا کہ فصیح اللسان ہے، یعنی بڑا چرب لسان، بڑی باتیں بنانا آتی ہیں اس کو، باتوں کو گھما پھرا کے کرنے میں بڑا ماہر ہے۔ تو اس نے موقع دیکھا، اب صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، اس نے جاہلیت یا اسلام سے پہلے کے بعض قصے چھیڑ دیے آپس میں گلے شکوے کے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں میں کوئی نہ کوئی تو جذباتی ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی پہ تو اس کا تیر چل سکتا ہے۔ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو تکار شروع ہو گئی۔ مہاجر نے کہا اے مہاجرو آؤ میری مدد کے لیے، انصار نے کہا اے انصاریو آؤ میری مدد کے لیے۔ اب یہ جو جملے انہوں نے بولے، مہاجر اور انصاری کا جملہ، یہ کوئی برے الفاظ نہ تھے، یہ وہ الفاظ ہیں اگر ہم قرآن مجید اٹھائیں تو اللہ رب العزت نے درجنوں مرتبہ، بارہا مرتبہ مہاجرین کہہ کہہ کے ان کی تعریف کی، انصار کہہ کہہ کے ان کی فضیلتیں بیان کی۔ یہ لفظ اچھے تھے، لیکن چونکہ اس موقع پر آپس میں ناراضگی کو ابھارا گیا منافقین کی سازش کی وجہ سے، ان لفظوں کا استعمال غلط ہوا، یا للمہاجرین یا للانصار، انصاریوں میری مدد کرو، مہاجروں میری مدد کرو۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے دونوں کو سخت طریقے سے ڈانٹ دیا، اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ یہ بدبودار نعرے چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرے، کیونکہ ان بدبو کس چیز کی؟ لفظوں سے بھی بدبو آیا کرتی ہے کیا کلام بھی بدبودار ہو سکتا ہے؟ کیا نعرے بھی بدبودار ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں۔ جن نعروں سے، جن جملوں سے، جن باتوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور آپس میں فرقہ واریت پیدا ہو، آپس میں جھگڑے ناراضگیاں پیدا ہوں، وہ جملے اور وہ باتیں بدبودار ہی ہوا کرتی ہیں۔ حالانکہ یہ الفاظ غلط نہ تھے، استعمال غلط تھا، موقع غلط تھا۔ تو فرمایا کہ یہ جو بدبودار طریقے سے آوازیں اور نعرے ہیں یہ چھوڑ دو۔ صحابہ کرام ظاہر ہے اور تربیت، جن کا آپس میں جھگڑا ہوا وہ فوراً تائب ہو گئے، فوراً یہ جملے چھوڑ دیے، یہ تعصب اور جاہلیت کا یہ جو جذبہ تھا ختم ہو گیا، اور تربیت پا گئے۔ اللہ نے جنت اور اپنی رضا کے وعدے ان کے لیے فرما دیے۔ لیکن ہمارے لیے اس میں سبق بہت بڑا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مہاجر اور انصار کے جو نام تھے یہ اللہ نے رکھے، نبی نے پسند کیے ان کے کردار، عظیم کردار کی وجہ سے، لیکن ان کا بھی غلط استعمال جائز نہ تھا، عصبیت کو بھڑکانے کے لیے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے۔ یہ اسلامی معاشرت کے سراسر خلاف تھا۔ اگر یہ مبارک لفظ مہاجر اور انصار کے بھی ان کا غلط استعمال منع ہے، تو آج وہ نام جو لوگوں نے خود رکھے ہیں، اللہ نے نہیں رکھے، جو مذہبی تفریق یا فرقوں کے نام ہیں وہ لوگوں نے خود رکھے ہیں، اللہ نے نہیں رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان فرقوں کے ناموں کی اسلام میں کوئی ترغیب نہیں ہے، لوگوں نے اپنے علاقوں کی وجہ سے، بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے رکھ دیے اپنی کسی پہچان کے لیے۔ تو پہلے تو ان فرقہ وارانہ ناموں کی حوصلہ افزائی نہیں اسلام کرتا، کیونکہ اس سے دلوں میں نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے کوئی مذہبی جماعت ہے، مذہبی فرقہ ہے، یا علاقائی تقسیم کی وجہ سے پہچان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی،
کوئی پختون پٹھان، کوئی سندھی بلوچی، کوئی کسی اور، کوئی افغانی، کوئی پاکستانی، کوئی بنگالی، کوئی انڈین، کوئی سعودی، کوئی مصری، یہ علاقائی تفریق اور پہچان کی وجہ سے اگر کسی موقع پر ایسے نام رکھنے بھی ہوں اور اس کے بغیر گزارا نہ چلے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ یہ نام آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہوں، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہ ہو۔ جیسے یہ مہاجرین اور انصار کا لفظ تھا، یہ اس موقع پر توڑ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدبودار نعرہ ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جب دشمن یا منافق مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہے گا اس کے لیے بڑا آسان حربہ ہے۔ وہ پنجابیوں کو اکسائے گا پٹھانوں کے خلاف، پٹھانوں کو پنجابیوں کے خلاف، پھر سندھی بلوچی، سندھی پنجابی جھگڑا شروع ہو جائے گا، پھر پاکستانی افغانی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پھر دشمن کے لیے فضا ہموار ہو جائے گی، کیونکہ ان ناموں کی وجہ سے پھر لوگوں کے اندر غیرت ابھرے گی، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی نے کیا تھا۔ اس نے انہی ناموں کو استعمال کر کے مسلمانوں کی اس موقع پر غیرت کو ابھارا اور آپس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ آسان طریقہ ہے مسلمانوں کو لڑوانے کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالا جائے جس سے امت میں آپس میں تفریق پیدا ہو، فرقہ واریت پیدا ہو۔ اسلامی معاشرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی لوگوں کے بارے میں صاف رکھا جائے اور اپنی زبانوں کا استعمال بھی اس طرح کیا جائے کہ جو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق۔ یہ زبان کا استعمال بڑا اہم ہے۔ آج دو افراد کے جھگڑوں سے لے کر دو ملکوں کے جھگڑے تک اس زبان کا پیچھے کردار ہے۔ یہ زبان اگر اچھا بول بولنے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اس بول کی تعریف قرآن میں کر دیتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، صحابہ کرام کی زبان سے ایسے محبوب جملے، محبوب باتیں نکلی، اللہ نے قرآن بنا کے زمین پر اتار دی۔ وہ بھی زبان کے جملے تھے کہ اللہ نے قرآن بنا دیے۔ اور اسی زبان سے ایسے جملے بھی نکلتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جملہ، وہ زبان، وہ کلمہ، وہ لفظ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی بھی زہریلا بن جائے۔ یہی زبان کا کردار ہے، اگر اچھے بول بولنے پر آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اگر اس زبان کو کوئی شخص قابو میں کر لے کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے کا مجھے ضمانت دے دے اور اپنی زبان کی حفاظت، دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب کیا جنت اتنی سستی ہے؟ یقیناً جنت بہت بڑی چیز، بڑی قیمتی چیز ہے کہ انسانی جان، جذبات اور خیالات کی قیمت جنت سے کم نہیں لگنی چاہیے۔ یہ دنیا بڑی تھوڑی قیمت ہے۔ اگر ایک چیز کی قیمت 10 ارب روپیہ ہوتی ہو اور کوئی شخص اس چیز کو 10 روپے کے بدلے میں بیچ دے تو پوری دنیا کہے گی اس نے نادانی اور بیوقوفی سے کام کی، انسان نادان ہے، اس نے پاگل پنے سے کام لیا، 10 ارب روپے کی چیز کو 10 روپے میں بیچ دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین کی جانیں، زندگیاں، ان کے خیالات تک، جذبات تک اللہ نے خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ یعنی اگر یہ مومنین اپنی جانیں اور اپنا ایمان اور اپنے نظریات اللہ رسول کے تابع بنا دیں تو اس کی قیمت جنت ہے۔ اللہ جنت سے کم قیمت نہیں ادا کرتا، اور اسی لیے ہمیں کہتا ہے کہ اپنی زندگیوں کو جنت سے کم چیز پہ مت بیچنا، مت لگانا۔ یعنی دنیا ساری جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو رسول کائنات اس بات کو اور آسان فرما رہے ہیں، پوری زندگی کی بات نہیں کی، حیا کی حفاظت کی بات کی ہے کہ اپنی حیا پر، شرم و حیا کے پہرے بٹھاؤ
اور اپنی زبان کی حفاظت کی بات کی ہے کہ یہ 2 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اب یہ جنت اتنی سستی نہیں، یہ دونوں کام آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہ دونوں کام سب سے بڑا امتحان ایک مسلمان کا، ایک نوجوان کا، اپنی زبان کی حفاظت، اپنی حیا کی حفاظت، کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو ساری باتیں کرتی ہے، اچھی بھی بری بھی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو لوگ جائیں گے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ 2 چیزیں ہی انسان کو جہنم میں سب سے جلدی گرانے والی ہیں، اور حیا اور زبان کا بول دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب زبان سے ایک انسان غلط بول بولے گا، نازیبا باتیں کرے گا، نازیبا باتیں کرتا رہے گا، فحش لطیفے، فحش باتیں، نازیبا گفتگو کرے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ جیسی گفتگو ہوگی ویسے اس کے خیالات بھی ہوں گے۔ جب خیالات برے ہوں گے تو پھر وہ برائی بھی کرے گا، بدکاری بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا۔ تو حیا اور زبان کی حفاظت یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ، بے شمار افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، سیاسی اختلافات کی وجہ سے، مذہبی اختلافات کی وجہ سے، عبارات کو کاٹ کاٹ کر آگے پیچھے سے الفاظ ختم کر کے اعتراض بنا بنا کر دوسرے فرقے کے خلاف، دوسری جماعت کے خلاف میڈیا بھرا پڑا ہے، اور پھر گالم گلوچ تک نوبت پہنچتی ہے، الزامات عائد کی، جھوٹی باتیں خود گھڑ گھڑ کے باقاعدہ دماغ لڑا کر، سوچ بچار کر کے بیانیے بنا کر جاری کیے جاتے ہیں کہ کون سا بیانیہ ایسا بنایا جائے، کون سا جھوٹ اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ دنیا کو سچ لگنے لگ جائے، دوسرے جماعت کو، چاہے سیاسی ہے، مذہبی ہے، فرقہ ہے، یا دوسری قوم کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ ایک رواج ہے، اور بڑا میڈیا نے اس کام کو بڑا آسان کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی وہ اس دور کے مطابق سب سے بڑا بنیادی اخلاقی تقاضا ہے، اسلامی معاشرت کے اہم اصولوں میں سے اسے ہم قرار دے سکتے ہیں کہ اپنی زبان پہ قابو پانا۔ اسی لیے فرمایا لا یصیب احدکم حقیقت الایمان حتی یخزن لسانہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا جب تک اپنی زبان کو قابو میں نہیں کر لیتا۔ ایمان کیا ہے سمجھ نہیں آئے گا۔ زبان کو قابو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سوچا جائے، پھر تولا جائے، پھر بولا جائے، کہ سوچا جائے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے، بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ سوچ لیا جائے بولنے سے پہلے کہ یہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کا انجام، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ پہلے سوچا، پھر تولا، پھر یہ تولنا ہے کہ اگر اچھا یہ بات کرنے والی ہے تو پھر میں اس کے لیے الفاظ کیسے استعمال کروں، جملہ کیا ہو، میری گفتگو کا انداز کیا ہو، کیونکہ انداز گفتگو سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن انداز گفتگو ٹھیک نہیں ہوتا بسا اوقات۔ اب انداز گفتگو ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حق بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، تو اس لیے پہلے سوچا، پھر تولا کہ الفاظ کیا ہوں، جملے کیا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگر ضرورت ہو تو پھر بات کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول ما اخوف ما تخاف علیہ، کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ ہمارے حوالے سے، میرے حوالے سے سب سے زیادہ خوف زدہ یا پریشان ہیں، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ میرے یا امت کے بارے میں زیادہ پریشان ہیں۔ تو آپ نے فرماتے ہیں فأخذ بلسان نفسی، حضور نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکال کے پکڑا اور فرمایا ہاذا، زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ اب دیکھیے اللہ کے نبی امت کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، رحمت دو جہاں اپنی امت کو پہچانتے کہ میری امت میں جو خرابی پیدا ہوگی اسی زبان کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی۔
زبان کے دو غلط بول دو ملکوں کو لڑوائیں گے، غلط حکمران آئیں گے تو لڑائیاں جنگیں ہوتی، کیونکہ زبان کا استعمال کیا ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ میاں بیوی زبان کا غلط استعمال طلاق تک نوبت لے کر جائے گا، دوست دوست کا دشمن بن جائے گا، آپس میں قطع تعلقیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ زبان کا غلط استعمال، زبان کا بے قابو ہو جانا، اصل میں یہی ساری خرابی کی ابتدا ہے، انتہا بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ من نجا، نجات کیا ہے، نجات کیسے ملے گی، بخشش کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ املک علیک لسانک، پہلا کام اپنی زبان پہ قابو پالو، زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسرا کام ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اب یہ گھر کافی ہونا کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی بڑی ضرورت اس نصیحت پہ عمل کرنے کی کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، گھر میں رہو۔ اگر کوئی ضرورت ہے تعلیم کے لیے، دین کے لیے، نماز کے لیے، تیمارداری کے لیے، جنازے کے لیے، علاج معالجے کے لیے، خریداری کے لیے، یہ جو انسانی یا دینی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے لیے تو اگر گھر سے نکلنا پڑے تو عین نیکی اور ثواب ہے۔ اب نماز جمعہ گھر میں تو نہیں ہوگا، نکلنا پڑے گا، لیکن ان بنیادی ضروریات کے علاوہ فضول باہر نہ پھرو، فضول وقت ضائع کرنے کے لیے۔ آج کے نوجوان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یاری دوستی میں نامعلوم کہاں فضول اس کو پھرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا، فضول باہر نکلنے سے، گھومنے پھرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہ حضور کی نصیحت ہے۔ آج کے بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ استاد کیا کہتا ہے، والدین کیوں کہتے ہیں، حضور کی یہ نصیحت ہے، یہ تو ماننی پڑے گی۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو جانا چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی وَابْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ وَابْكِي، رویا کرو، بکا سے رونا، آنسو بہانا، جو خطائیں ہوں ان خطاؤں پر رونے کی عادت بنائی جائے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کہ خطا ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ کلکم بنی آدم، تم تمام اولاد آدم ہو اور تمام اولاد آدم خطا کار ہے۔ وکلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ کہ اپنی خطاؤں پر احساس سے شرمندگی ہونا، یعنی اس خطا کو پہلے قبول کر لینا۔ اگر ایک انسان اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، اپنی غلطی کو قبول ہی نہیں کرتا تو کوئی توبہ نہیں اس کی۔ سب سے پہلے اپنی غلطی کو قبول کیا جائے، اس غلطی کو غلطی سمجھا جائے، اس گناہ کو گناہ مانا جائے۔ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا اور آئندہ آنے والے زمانوں کا کہ نیکی کے نیکی ہونے کا تصور مٹے گا اور گناہ کے گناہ ہونے کا تصور ختم ہو جائے گا۔ گناہ کیے جائیں گے لیکن گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، گناہوں پہ فخر کیا جائے گا، گناہ کو فیشن بنا لیا جائے گا۔ تو پھر جب گناہ کو تو وہ اچھا کام سمجھ کے کرتا ہے تو پھر توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ تو وہ کرے گا نا جس کو افسوس ہوگا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، جو اس کو غلط مانتا ہوگا، غلط قبول کرتا کہ غلطی ہے۔ تو جب غلطی مانے گا، جتنا احساس یہاں زیادہ ہوگا اتنا وہ اس کی تلافی کی کوشش کرے گا۔ یہ توبہ کا دوسرا پلر، دوسرا رکن ہے کہ احساس شرمندگی۔ اب وہ اس شرمندگی کے احساس سے نکلنے کے لیے معافی مانگنے کی کوشش کرے گا۔ اگر بندوں سے ہے تو بندوں سے معافی مانگے گا، اگر اللہ کے حقوق میں ہے تو اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگے گا۔ تو وہ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اور پھر اس کے دل میں جتنا یہ شرمندگی کا احساس زیادہ ہوگا اتنا وہ آئندہ اس گناہ کو کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ تین باتیں ہو گئیں، اپنی خطا پر شرمندگی ہے، اللہ سے بندوں سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور آئندہ بچنے کا عزم کیا جا رہا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اب یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلنا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں، میری ناراضگی کے ڈر سے، میرے عذاب کے خوف سے
اور اپنی اس خطا کو اقرار کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے آنسوؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس لیے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جب آدمی توبہ کرے تو ضرور رونے کی کوشش کرے، آنسو بہائے۔ اگر دل سخت ہے یا آنسو نہیں بہتے تو کم از کم رونے کی شکل بنا لے، اب اللہ سے مانگے لجاجت کے ساتھ۔ آج مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے مانگنا نہیں آتا، دعا کرنے کے آداب کا نہیں پتہ۔ دعا کے آداب میں سے ایک بنیادی ادب ہے کہ عاجزی سے اور توجہ سے دعا مانگی جائے۔ جتنی دعا میں عاجزی زیادہ ہوگی، مسکنت زیادہ ہوگی، اور جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کی رحمت کا یقین دل میں رکھے گا اور معافی کی اسے امید ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو عاجزی اور توجہ الی اللہ یہ دعا کی قبولیت کی اہم شرائط ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، تیسری نصیحت آپ نے فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِک، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہا کرو۔ تو یہ تین کام جو کر لے، پہلا کام املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو پانا۔ دوسرا کام وَلْيَسَعْكَ بَيْتُک، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ اور تیسری حکم وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِک، اپنی خطاؤں پہ آنسو بہایا کرو۔ ان تین کاموں کا نام ہے نجات اور بخشش۔ اللہ کے نبی یہ بشارت دے گئے، صحابہ کرام کو اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے ایسی باتیں پوچھی ہیں، سوال کیے ہیں، تو آج ان کے جوابات ہم تک پہنچ گئے۔ اگر وہ لوگ پوچھتے ہی نہ، جیسے آج کے مسلمان کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ دین کی بات سیکھنا نہیں چاہتا، علم کی طلب کسی میں باقی رہ گئی ہے، اتنا وقت نہیں، اتنی فرصت نہیں ہے دنیا کے کاموں سے، تعلیم سے، مشغلوں سے، کہ وہ وقت نکال کے تھوڑا بہت دین کے بارے میں سیکھ لیا جائے، علماء سے رجوع کیا جائے، مفتیان کرام سے رہنمائی لی جائے، مختلف دین کے کورسز، دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر رہنے والا مسلمان اس لحاظ سے دنیا کا خوش نصیب ترین مسلمان ہے، کیونکہ اس کے لیے دین کو سیکھنے کے جو موقع، جو مواقع اس وطن عزیز میں ہیں، شاید پوری دنیا میں کہیں اور اتنی آسانی سے میسر نہ آ سکیں۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اگر وہ مسلمان دین کا علم نہ سیکھے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ صحابہ کرام نوجوانوں کو یہی فکر ہوتی تھی۔ اگر آپ نوجوان صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں تو نوجوانوں کو یہی فکر، حضرت عبداللہ ابن سلام عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان دوست، جیسے ہوتا ہے کہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، اب نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی باتیں آج کیا ہوتی ہیں، اگر 4 نوجوان اکٹھے ہو جائیں تو ان صحابہ نوجوانوں کی باتیں کیا تھیں، فرق واضح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان بیٹھ کر اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ اس موضوع گفتگو سے آپ سمجھ جائیے کہ وہ نوجوان کیسے ہوں گے، ان کا ذہن کیا ہوگا، ان کی نیت، ان کی منزل کیا ہوگی، ان کا مقصد کیا ہوگا۔ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، ایک کہتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہوگا، دوسرے نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند، تو ہم یہ کریں گے۔ اس بات پر گفتگو جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، ہمیں وہ پتہ چل جائے تاکہ ہم اس پہ عمل کر کے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ یہ اس نوجوان کی فکر اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ نے سورہ صف نازل فرما دی۔ سورہ صف قرآن مجید کی، صف کے معنی قطار، اس کی پہلی 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انہی نوجوانوں کی اس فکر کا جواب دے دیا کہ اللہ کو 2 باتیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پہلی بات یہ پسند ہے کہ جو نیکی کا کام اوروں کو کہا جائے، خود بھی عمل کی کوشش کی جائے۔ یہ نوجوانوں کے لیے ایک اللہ نے اصول اتار دیا کہ نوجوان دین کے کام میں لگیں، دین کو سیکھیں اور خود بھی عمل کریں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ کو ایسے مسلمان پسند ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بنا کر لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی فولادی یعنی مضبوط دیوار ہو، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ۔
جرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اللہ ایسے نوجوانوں کو اور ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دعا فرمائے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کا شوق عطا فرمائے، دین کا علم سیکھنے کے لیے ہمیں وقت دینے کی توفیق دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان، اپنی حیا کی حفاظت اور اسلامی معاشرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔